ڈاکٹر گلفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انرجی ایکسپرٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج ابھی کچھ دیر پہلے جو منسٹر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کیا نہیں گیا ہمارے اپنے نیچرل ریسورسز جو گیس کے حوالے سے ہیں، کیا وجوہات رہی؟ ماضی میں اتنا بڑا سرکولر ڈیٹ تو کیا، ہم نے اپنے جو ریسورسز ہیں ان کی جانب توجہ کی نہیں کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے سرکولر ڈیٹ، یہ مس لیڈنگ ہے۔ ایکچولی یہ آؤٹ رائٹ لاس ہے۔ سرکولر ڈیٹ تب ہے کہ ایک ادارے سے دوسرے ادارے تک اگر آپ ایک چٹ بھی سرکولیٹ کر دی جائے تو آخر میں سب کلیئر ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارا لاس ہے، اس لیے اس کو سرکولر ڈیٹ کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اور لاس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے جو یوز ہے جس کا، اس سے وہ ریکور نہیں ہو رہا، چاہے وہ قیمت ریکور نہیں ہو رہی، چاہے وہ لاسز ہیں، چوریاں ہیں۔ تو اس لیے اس کو جب تک ہم ریالٹی کو فیس نہیں کریں گے، انرجی سیکٹر ہمارا فعال نہیں ہے، یہ اسی سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے فعال ہے۔ اور سرکولر ڈیٹ کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی انرجی کی کاسٹ کو ریکور نہیں کر رہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں انرجی کے اوپر ایک قومی ٹاسک فورس بٹھانی چاہیے، جس کا مقصد یہ ہو کہ ہم انرجی کا ایک ریویو کریں، اور جہاں پر بھی لیکیجز ہیں، جہاں پر بھی شارٹ فالز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور پھر ایک قومی پلان بنا کر تو ہم انرجی کے جو سیکٹر ہے اس کو فعال کریں۔ ہو کیوں نہیں پایا کہ اگر ہمارے پاس کم از کم یہ نیچرل ریسورسز تھے اور اس پہ اوپر کام ہو رہا ہے، آج 10 سال کے بعد خود وزراء ڈیٹا بتا رہے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹاسک فورس ایک بننی چاہیے فوری طور پر نیشنل لیول پر، تو یہ کر کیوں نہیں پائے ہیں؟ کیا وجوہات؟ دیکھیں، نہ ہونے کی وجوہات کافی ہوتی ہیں۔ سرکولر ڈیٹ جس کا نام آپ نے دیا، اگر پہلے تھوڑا کوئی 1 ارب تھا، 10 ارب ہوا، اور اس طریقے سے بڑھتا چلا گیا، کسی کے پاس نہ ہی ایسا موقع ملا، کیونکہ ہمارے قومی حالات بھی کوئی اتنے سٹیبل نہیں رہے تاکہ یہ فار ریچنگ جو ہمارے چیلنجز ہیں، دور رس جو چیلنجز ہیں، اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جا سکے، جس کی وجہ سے صورتحال بگڑتی چلے گی۔ میں بھی یہ کہوں گا کہ انرجی کے اوپر ہمیں ایک قومی کمیٹی بنانی چاہیے، اور ان کو دور رس ٹارگٹس دینی چاہیے، اور وہ آئیڈینٹیفائی کریں کیا ہیں، اور تاکہ جب تک یہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اکثر دنیا میں ایک وہ فنڈ، قومی فنڈ ہوتا ہے، جو جب انرجی کے سیکٹر کے اندر تھوڑا سا پرائسز لو ہوتی ہیں تو اس وقت گورنمنٹ ساری پرائسز کی بینیفٹ پاس آن نہیں کرتی، اور کچھ وہ پیسے پاس رکھ لیں۔ اس طریقے سے انرجی اسٹیبلائزیشن فنڈ مقرر کیا جاتا ہے، اس سے جب زیادہ دقت آ جاتی ہے تو اس فنڈ سے آپ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس انرجی اسٹیبلائزیشن فنڈ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا یہاں پر آپ سے، کیا پاکستان میں ابھی بھی کیا اتنے ریسورسز موجود ہیں، وہ ہڈن ہو سکتے ہیں، ان ہڈن، کہ پاکستان اپنی ضروریات پوری کر لے؟ کیونکہ ہم RLNG کے معاملے پہ بہت لمبا چوڑا امپورٹ کر رہے ہیں، بہت پیسہ لگا رہے ہیں۔ دیکھیں، انرجی کے سیکٹر میں جو ہمارے پاس مارجنز تھے، وہ تقریباً مارجن سارے ختم ہو چکے ہیں۔ اب انرجی کے اوپر سارا پریشر ہے، سوائے ایک سیکٹر ہے انرجی کے اندر جہاں پر ہمیں ایک امید نظر آتی ہے، روشنی نظر آتی ہے، وہ ہے سولر سیکٹر۔ کیونکہ ابھی سولر کی ایفیشنسی اتنی بڑھ گئی ہے، کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ٹیمپریچرز بھی بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے سولر ایریڈینس بڑھ گیا ہے، تو ایک ہمیں روشن سیکٹر نظر آتا ہے سولر سیکٹر۔ اور جب تک ہم ایک بنیادی طور پر سارے انرجی کے سورسز کو سامنے رکھ کر ان کی جو ہم دیکھیں کہ جہاں پر ہمیں امید نظر آتی ہے، جہاں پر کاسٹ اور بینیفٹ نظر آتا ہے، وہاں پر اس انرجی سیکٹر کو ہم آگے بڑھائیں۔ ایک چیز میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کے پاس جو ہاؤس ہولڈ فیول کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ اچھا، پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی فارسٹ کور نہیں ہے، اور ایک تو ہے جو
ये जो फॉरेस्ट कवर पहाड़ों के ऊपर होते हैं वो तो ईंधन की लकड़ी नहीं है। जैसे हमारे अगर हम राजस्थान में हो, चुलिस्तान में हो, छंगा मांगा में है, कोहिस्तान में हो, इस किस्म की जो सख्त जलाने वाली लकड़ी के जो फॉरेस्ट को प्रमोट करें तो कम से कम देहाती एरिया में तो फॉरेस्ट की ये लकड़ी जो है मिल सकती है और उससे कम से कम ये चैलेंजेस जो है वो आसान हो सकता है। बिल्कुल, इस जानिब तवज्जो नहीं है, लेकिन एक चीज़ डॉक्टर साहब, दुनिया नए से नए रिसोर्सेज की जानिब बढ़ी है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम उधर जाएं? अभी हमने एक छोटा सा एक प्लांट देखा लाहौर में बायोगैस के हवाले से, वहाँ के वज़ीर आला ने उसका इफ्तिताह किया। तो क्या हम इस जानिब भी जो कम्युनिटी बेस्ड है उन जानिब भी क्या नहीं जा सकते कोई बायोगैस के लिए? जैसे अभी आपने फरमाया कि ये इस इलाकों में सख्त लकड़ी भी लगाई जा सकती थी। अब देखिए, जहां तक बायोगैस का तल्लुक है, ये 1950s की 1960s की प्रमोशन है, ये यूनाइटेड नेशन की प्रमोशन है। इसके ऊपर बहुत काम हुआ लेकिन इसमें हम आगे नहीं बढ़ सके। हमारा हमसाया मुल्क बायोगैस में वो काफी आगे है और वो उनकी तो इसलिए आप ये ना कहें कि एक अगर बायोगैस का प्लांट बना और उसकी तशहीर हुई तो इसका मतलब है कि हम इस सेक्टर में कैच अप करते हैं। इस सेक्टर से तो हम फ्लॉप हो चुके हैं। बिल्कुल, ये कि इस तरह ऑल्टरनेट जो है वो आगे हम नहीं आ सके, वक्त की भी कमी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।